ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ترین بات ہے، آج آپ نے ذرا سٹیٹس بتانے کہ ترقی کے دعوے دار مغرب میں ریسزم اپنے عروج پر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نسلی امتیاز، جیسا کہ میں نے کہا کہ نسل پرستی کی آگ میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ بات ہے کہ امریکہ کو اٹھا لیں، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، اسرائیل، اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے صاحب، بڑے بات کرتے ہیں نا شائننگ انڈیا کی، وہاں صورتحال کیا نسلی تعصب کی، نسلی امتیاز کی، تو بتائیے کتنی ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی اس حوالے سے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی ہے وہ تو اپنے مذہب میں اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ خدا کے سر سے اور کوئی خدا کے بازوں اور پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو یقیناً وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو خدا کے پیروں سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یعنی ہمارے ہاں وہ مسلمان جو نظریہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ شدر اور دلت کے بعد چنڈال اور ڈوم سے نیچے گر کر پھر مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ملیچ اور ناپاک اور پلید لوگ ہیں، اور یہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھسٹ ہو جائے گی جب تک اس کو گنگا کے پانی سے پاک نہ کر لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلم پانی اور غیر مسلم پانی کی الگ تقسیمات ہیں، وہ پری پارٹیشن میں جی۔ اور یہود کے بارے میں جس طرح ریسزم کی آپ نے بات کی ہے، تو غاصب اسرائیل نے جس خاص طور پر یعنی پوری دنیا کے بارے میں یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ تمام یہود اور انسانوں کے بارے میں یہی معاملہ ہوگا جیسے انسانوں اور جانوروں کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی جینٹائلز یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں خدا ان سے کوئی بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ریسزم ان ویسٹ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی مغربی ممالک کی پیدائش کی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ امریکہ کی تو بنیاد ہی کروڑوں ریڈ انڈینز کے قتل عام کے اوپر مبنی ہے، مطلب بلیکس کو تو غلام بنا کر لیا ہے، غلام بنا کر سلیوری کا تصور آج مطلب ابھی 19ویں صدی کے وسط تک موجود تھا۔ اور آپ اس پر جنید بھائی مزید آگے بڑھ کے دیکھیے کہ ریسزم کا یہ تصور صرف سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی سفید فام کے ماورا تمام نسلیں ہیں ان تمام کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بہت ہی حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اگر چند ایک مثالیں رکھوں تو بالخصوص جب جینوسائیڈ آف کیلیفورنیاز انڈیجینس پیپل کی بات کی جاتی ہے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے دستکاری کرتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے قتل عام پر امریکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1878 سے لے کر 1939 کا جو دور ہے وہ لنچنگ ایرا کہلاتا ہے امریکہ کا۔ بالکل لنچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بلائنڈ موب مل کر چند افراد یا ایک فرد کو مل کر قتل کر دیتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ صرف سن 1929 سے 1940 تک ان خطوں میں امریکہ میں 100 سے زیادہ لنچنگ کے کیسز رپورٹڈ ہیں۔ قطع کلام کی معذرت، 1929 کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے ذرا سے ایک حوالہ 1921 میں نیو یارک وال اسٹریٹ، کالوں کے جو ہے مطلب بستی ہے، گوروں نے ان پہ حملہ کیا۔ آج جا کے جو بائیڈن جو سلسلے میں معافی مانگ رہا ہے، اور وہاں کی پولیس معافی مانگ رہی ہے کہ جو کیا تھا وہ ہم نے غلط کیا تھا، پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ اس واقعے کو مزید اگر آپ آگے بڑھائیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جارج فلائیڈ جب اس کے گردن پہ ایک وائٹ مین گھٹنا رکھ کر 9 منٹ سے زیادہ اس کو قتل کرتا ہے، وہ کہہ رہا I can't breathe، میں سانس نہیں لے سکتا، اور پورے 40 سے زائد ریاستوں میں یہ فسادات پھوٹتے ہیں، ایمیزون جلا دیا جاتا ہے۔ 2013 کی رپورٹ یہ ہے کہ 47,210 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو ریسس کرائمز کی مد میں صرف امریکہ اور ان خطوں میں ہوئے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ بہت سے کیسز تو وہ ہیں جو صرف ان رپورٹڈ ہیں، جن کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ملتی۔